رب البلاد الی اللہ مساجدها، پوری دنیا کی زمینوں میں کوئی اگر زمین اللہ کو پسندیدہ ہے تو وہ مسجد ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف، اور جن چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے وہ چیزیں اللہ کو محبوب، تو اس جگہ کی نسبت اللہ کی طرف، اور یہ روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ، اور یہ بات بھی آپ کے اپنے ذہنوں میں ہونی چاہیے، اسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اور اس گھر کے مالک اللہ ہے۔ ویسے تو پوری کائنات کے مالک اللہ ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ مسجد کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کا یہ گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ ہم اس وقت اللہ کے مہمان ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، پوری کائنات میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس وقت پوری کائنات میں اگر کوئی مقدس ترین مہمان ہے تو میں اور آپ ہوں۔ کوئی ہو سکتا ہے کسی منسٹر کا مہمان ہو، کوئی ہو سکتا ہے کوئی لیڈر کا مہمان ہو سکتا ہے کوئی مالدار کا مہمان ہو سکتا ہے کوئی آدمی وزیر اعظم کا مہمان ہو سکتا ہے کوئی صدر جمہوریہ کا مہمان ہو، لیکن قربان جائے آپ کی ہماری مہمانی پر کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمارے میزبان ہیں اور ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اپنے نصیب پر خوش ہو جائے، اور ہم جو اللہ کے مہمان بنے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، ہم اپنی مرضی سے اللہ کے مہمان نہیں بنے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہم اللہ کے مہمان بنے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اللہ کا مہمان بنا ہوں، جھوٹا۔ اگر میں بھی کہتا ہوں کہ میں نے اپنی مرضی سے اللہ کا مہمان بنا ہوں، میں بھی جھوٹ ہوں۔ نہ میں اللہ کے مہمان اپنی مرضی سے بنا ہوں، نہ آپ اللہ کے مہمان اپنی مرضی سے بنے ہیں، اللہ کی مرضی سے میں اور آپ اللہ کے مہمان بنے ہیں۔ اپنے اس نصیب پر خوش ہو گئے۔ اس جلسے کی اطلاع بہت سے لوگوں کو ملی ہو، اور میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں کہ جنہیں ملی ہے وہ لوگ نہیں آئے، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کوئی نہ کوئی ضرورت پیش آ گئی ہو، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آ سکتے تھے اور آنا چاہتے تھے، پھر بھی وہ نہیں آئے۔ وہ کیوں نہیں آئے ہیں؟ وہ نہیں آئے ہیں، اللہ نے انہیں اپنا مہمان نہیں بنایا، اور اللہ نے مہمان بنایا ہے تو آپ کو مہمان بنایا ہے۔ وہ واقعہ مجھے بار بار یاد دلانے کو جی چاہتا ہے، اور اکثر مواقع پر وہ واقعہ میں یاد بھی دلاتا ہوں۔ ایک علاقے میں آقا اور اس کے خادم دونوں راستے سے گزرتے، مالک اور غلام دونوں راستے سے گزرتے۔ قریب مسجد تھی، وہاں سے ظہر کی اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ کان میں، آقا کے کان میں بھی آواز گونگی اور غلام کے کان میں بھی آواز گونگی۔ آقا چوکنا نہیں ہوگا، غلام چوکنا ہوگا۔ وہ یہ احساس کرتا تھا اور یہ بات اپنے دل میں جما کے رکھا تھا کہ اس پوری کائنات میں سب سے بڑی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ سے بڑے کوئی نہیں ہو سکتا، اور اسی کا اعلان اللہ نے کروایا ہے اذان کے ذریعے سے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے بڑھتے بڑھتے مسجد آئی، غلام نے اپنے آقا سے کہا، ابھی اللہ کی بڑائی بیان ہوئی ہے، اور بڑائی کے بعد کہا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے بعد اگر کوئی ذات سب سے بڑی ہے جس کی ذات کے ساتھ اس ذات کا نام جڑا ہوا ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ انہیں کہ
ایمان ملا ہے، انہیں کے طفیل میں ہمیں ایقان ملا ہے، انہیں کی طفیل میں ہمیں عزت ملی ہے، انہیں کی طفیل میں ہمیں احترام ملا ہے، انہیں کی طفیل میں ہمیں اللہ کا گھر کا پتہ ملا ہے، اور انہیں کی طفیل میں ہمیں اللہ کا بھی پتہ ملا ہے۔ وہ اللہ کا گھر آیا ہے کہیں، اللہ بلا رہے ہیں ہمیں، آپ اجازت دے تو نماز آپ بھی پڑھے اور نماز میں بھی پڑھو۔ آقا نے اپنے غلام سے کہا ہم کام سے نکلے ہیں، پہلے کام کریں گے اور بعد میں نماز ادا کریں گے۔ اس کی نظر میں کام کی اہمیت تھی، غلام کی نظر میں عبادت کی اہمیت تھی، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے تو جس کے دل میں ایمان کی اہمیت ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کے نبی کی تعلیمات کی اہمیت ہوتی ہے، وہ مسجد کی طرف دوڑتا ہے، اور جس کے دل میں کام کی اہمیت ہوتی ہے وہ کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آقا نے کہا پہلے کام ہے اور بعد میں عبادت ہے، غلام نے کہا کہ نہیں، پہلے عبادت ہے اور بعد میں کام ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اعلان کر دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری پیدائش کا اولین مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور باقی جتنے کام ہیں یہ سب عبادت کے بعد کے کام ہیں۔ پہلے عبادت ہے، اور اگر کسی کے دل میں یہ الارم نہیں بجتا ہے اذان کے بعد کہ پہلے ہمیں عبادت انجام دینا ہے، سمجھیے کہ وہ اپنے مقصد سے ناواقف۔ موبائل سے سبق سیکھیے، اسمارٹ فون آپ کے ہاتھوں میں ہے، اسمارٹ فون ہمارے جیب میں ہے، اسمارٹ فون ہمارے گھر میں ہے، بلکہ فون کے بغیر تو اس وقت ہماری زندگی ادھوری معلوم ہوتی ہے، اور فون کے بغیر اس وقت تو ہماری اہمیت بھی کم معلوم ہوتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو معاشرے میں باوطن بنانے کے لیے، دوستوں میں باعزت بنانے کے لیے موبائل ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں، اور لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ بھی آدمی بڑا ہے۔ مگر موبائل میں آپ بہت سے آپشن ہیں، اس میں آپ دیکھیے سب سے اہم ترین آپشن ہے ایک دوسرے سے بات کرنا، کنیکٹ کرنا۔ آپ کوئی بھی چیزیں موبائل میں استعمال کرتے رہیے، اگر کسی کا فون آ جائے سارے چیزوں کو موبائل روکتا ہے اور الارم دے کے آپ کو متوجہ کرتا ہے فلاں صاحب نے آپ کو فون کیا ہے، پہلے آپ اس سے بات کر لیجئے، اس لیے کہ موبائل بنایا گیا ہے بات کرنے کے۔ اسی سے ہم کو سبق سیکھنا، اگر اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے بندے مومن کی ذمہ داری ہے سارے کام چھوڑے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ غلام نے کہا اگر آپ نہیں آنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، کم از کم مجھے تو اجازت دیجیے۔ اللہ کے منادی نے ندا لگائی اور مجھے بلایا جا رہا ہے مسجد کی طرف، میرے قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں جاؤں اور نماز پڑھ کے واپس آؤں۔ آقا نے جب یہ جذبہ دیکھا غلام کا، کہا کہ آپ جائیں نماز پڑھ کے۔ غلام اندر گیا، جماعت کھڑی ہوئی، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، سنت اور نوافل میں مشغول ہو گیا، اور آقا باہر کھڑا دیکھ رہا ہے، دھیرے دھیرے مصلی پورے باہر نکل رہے، اور اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب مسجد میں کوئی آدمی نہیں۔ اس نے اپنے غلام کو آواز لگائی کہ نماز ہو چکی ہے، نوافل بھی ادا کر چکے ہیں، لوگ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، آپ باہر کیوں نہیں آتے؟ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، غلام نماز میں۔ کچھ دیر کے بعد آقا مسجد میں داخل نہیں ہوا، مسجد کے گیٹ پر کھڑا رہا اور اپنے سر کو اندر ڈال کے دیکھا کوئی ہے تو کیا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر دوبارہ صدا لگائی، نماز ہو چکی ہے، لوگ جا چکے ہیں، آپ باہر کیوں نہیں آتے؟ تو غلام سلام پھر چکا تھا، اندر سے بیٹھ کر کہا کوئی ہے جو مجھے روکے رکھا ہے، کوئی ہے جو مجھے روکے رکھا ہے۔ آقا کو اپنی آنکھوں پر اطمینان نہیں ہوا، پھر تیسری مرتبہ جھانک کر دیکھا تو غلام کے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں تھا۔ تو آقا نے
باہر کھڑے رہ کر پھر صدا لگائی، آواز لگائی اور کہا کہ میں نے جھانک کر دیکھا ہے مسجد میں تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، پھر تمہیں کس نے رو کے رکھا ہے؟ غلام نے جو جواب دیا وہ سر کے کانوں سے سن کے دل میں اتار لیجیے اور عمل کے لیے اپنے آپ کو ابھار لیجیے۔ غلام نے کہا آقا سن لو، تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، تمہاری آنکھوں کا قصور ہے، جو تمہیں باہر سے اندر آنے نہیں دے رہا ہے وہی مجھے اندر سے باہر جانے نہیں دے رہا ہے، وہ تمہارا اور میرا رب۔ یہاں ہم جو آئے ہیں ہم نہیں آئے ہیں، ہمارے اللہ نے ہم کو بلایا ہے، بس اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے کچھ دیر کے لیے اپنے گھر کا ہمیں مہمان بنایا۔ اپنے آپ پر خوش ہو جائے گی، اپنے نصیب پر خوش ہو جائے گی، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جب تک آپ اللہ کے گھر میں رہے اسی طرح بیٹھے رہے۔ اور اس وقت میں آپ سے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، مجھے مولانا نے یاد کیا ہے میں حاضر ہوا ہوں، اور میں آپ سے صاف صاف گفتگو کرنے آیا ہوں، تقریر کرنے نہیں آیا ہوں۔ اور آپ حضرات کے جو مبارک چہرے ہیں، یہ مبارک چہرے دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ اپنے دل کی بات آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ اور کیوں نہ کہوں، دل کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ آپ اپنا دل مجھے دیجیے، میں دل اپنا آپ کو دوں گا، اور ہم دونوں دل اللہ کے دربار میں پیش کر کے کہیں گے اے پروردگار عالم، آپ کے حبیب کی محبت میں، آپ کے حبیب کے اصحاب کی محبت میں، آپ کے حبیب کے گھرانے کی محبت میں ہم دونوں یہاں جمع تھے اور آپ کو راضی کرنے کے لیے جمع تھے۔ یہ دل بطور گواہ ہم آپ کے دربار میں لے کر آئے ہیں، آپ دل کو دیکھ لیجیے اور دل کو دیکھنے کے بعد ہماری مغفرت فرمائیے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ زندگی کا کوئی عمل ہمارا اللہ کے پاس قبول ہو نہ ہو، زندگی کا کوئی عمل ہمارا اللہ کے پاس قبول ہو نہ ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ حضرات کو گواہ بنا کر یہ بات عرض کر رہا ہوں، اگر ہم آج کی اس مجلس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اور اللہ کے نبی کے اصحاب کی محبت کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم بیٹھے ہیں، یقیناً آج کا یہ بیٹھنا ہی کل قیامت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، مگر جذبہ ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ اور جو جس جذبے کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اسی کے مطابق فیصلہ بھی ہوگا، کیوں حدیث میں کہا گیا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولا ينظر الى قلوبكم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دل کی حالت اور کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ جس دل کو لے کر تم بیٹھے تھے اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اپنے دل کو تھام کے بیٹھی، محبت کے ساتھ بیٹھی، عظمت کے ساتھ بیٹھی، پیار کے ساتھ بیٹھی، عقیدت کے ساتھ بیٹھیے، یہ تصور کر کے بیٹھیے اے اللہ آپ کے نبی کے اصحاب کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے، ان کا تذکرہ سننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، آپ کے حبیب کا تذکرہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جب ہم آپ کے گھر سے باہر نکلیں گے آپ فرشتوں کو دعا بنا کر یہ اعلان کریں گے جتنے لوگ میری محبت سے بیٹھے تھے، میرے نبی کی محبت سے بیٹھے تھے، میرے نبی کے اصحاب کی محبت سے بیٹھے تھے، فرشتوں تم گواہ رہو میں نے سب کی مغفرت کی۔ اللہ کو معاف کرنا کوئی مشکل نہیں، اللہ قادر مطلق ہے، پوری کائنات کے تنے تنہا بادشاہ اللہ ہے، پوری کائنات کے شہنشاہ اللہ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی قدرت کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کرنے کے قادر ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اللہ سے رجوع ہو جائے اور اللہ سے صرف یہ کہے اے اللہ میں
کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور جو کچھ زندگی گزر گئی اب آنے والی زندگی کو بندگی بنانا چاہتا ہوں، اے اللہ میری اس درخواست کو قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے تیری زبان سے جملہ نکل کے مکمل ہونے سے پہلے میری کبریائی کی قسم تیری درخواست قبول کرنے میں تیار ہوں۔ درخواست ہونے کی ضرورت، اس عظیم الشان شہنشاہ کے دربار میں ہم درخواست پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ رات ہونے کے بعد جس کے دروازے بند نہیں ہو، دن نکلنے کے بعد جس کے دروازے بند نہیں رہتے، ایسے شہنشاہ کے سامنے ہم درخواست پیش کرنے جا رہے ہیں جو کبھی سوتے نہیں ہیں، جنہیں نیند نہیں آتی ہے، جنہیں اونگ نہیں آتی ہے، وہ عیب سے پاک ہے، وہ ذات ہے رب العالمین۔ اس کے در کے دروازے کبھی بند نہیں ہو، کبھی بند نہیں ہو، وہ ہر ایک کو معاف کرنے کے لیے تیار، مگر شرط یہ ہے کہ ہماری زبان جنبش تو کرے، ہماری زبان ہلنے تو لگے، ہمارے دل ندامت کا اظہار تو کرے، ہمارے آنکھ سے دو آنسوں کے قطرے تو نکلے۔ تاریخ کی کتابوں میں واقعہ مشہور ہے، ایک بت پرست 70-75 سال تک اپنے باطل خدا کو یاد کرتا رہا اور اسی کے مالا جپتا رہا اور اپنے خدا کو یاد کرتے ہوئے سنم سنم کہتا رہا۔ 70-75 سال گزر گئے، پورا جسم کمزور ہو گیا، ہاتھ میں طاقت نہیں رہی، پیر میں طاقت نہیں رہی، پیٹ میں طاقت نہیں رہی، آنکھوں میں طاقت نہیں رہی، دانت اس کے اکھڑ گئے، زبان لڑکھڑانے لگی ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا ہونا نہیں آتا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے خدا کو یاد کرنا نہیں چھوڑتا ہے، صبح بھی یاد کرتا ہے، شام بھی یاد کرتا ہے، رات بھی یاد کرتا ہے۔ اور رات یاد کر رہا تھا، یاد کرتے کرتے 75 سال کی عمر میں اچانک نیند کا جھٹکا آیا، اس کی زبان سے نکلنا تھا سنم، مگر اس کی زبان سے غلطی سے نکلا سمجھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، کہے بندے مجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ تو آپ کا نافرمان بندہ ہے، 75 سال تک اس نے کسی اور کو پکارا ہے اور آج بڑھاپے میں اور رات کی تنہائی میں نیند کے جھوپے میں آپ کو غلطی سے پکارا ہے، سنم پکارنا چاہتا تھا، سنم کے معنی بت کے وہ اسے پکارنا چاہتا تھا، لیکن زبان پھسل گئی، سنم کے بجائے اس کی زبان سے سمجھ جملہ نکلا اور آپ نے جواب دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا، اے فرشتوں وہ میرا بندہ ہے، اس نے 75 سال تک اگر میرے علاوہ کو پکارا ہے، آج پکارا ہے غلطی سے ہی صحیح، میں جواب نہ دوں، رب ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں نے جواب دیا، لبیک یا عبدی۔ بندے بول کیا بولنا چاہتے ہیں؟ ہم اس رب العالمین کے ماننے والے جو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار، اس کا شکر احسان ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، کئی دروں سے نکال کے ایک در پہ ہمیں جھکایا ہے، کئی دروں سے نکال کے ہمیں ایک در پہ جھکایا ہے۔ وہ تھوڑا سا تصور کر کے دیکھ لیجیے، ذہن میں وہ بات لا کے دیکھیے، اگر خدا نہ خواستہ 1000 مرتبہ رہی، 1,00,000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ رہی، 1 کروڑ مرتبہ، اگر خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے بہرور نہیں فرماتا، پتہ نہیں ہم کہاں کہاں دن اور رات گزرتے۔ تھوڑا سوچ کے دیکھیے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لانے سے پہلے کے واقعات کو انہوں نے سنایا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے سے تو ہماری زندگی بدل گئی، آپ آئے ہماری زندگی بدل گئی، ہماری زندگی آپ کے آنے سے پہلے تاریخ تھی، ہم دلدل کے اندر پھنسے ہوئے تھے، آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کے ذریعے سے ہمیں روشنی حاصل ہوئی اور آپ کے ذریعے سے ہمیں جو ہے باہر کا راستہ ملا، دلدل سے باہر نکلنے کا موقع ملا، اور آپ کے آنے سے پہلے کئی معبدوں کو ہم پوچھتے تھے، آپ آئے اور آپ نے اللہ
اور خطا بتایا، اور انہوں نے بھی اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ سنا۔ اب تعجب کریں گے، ان صحابی نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں آئے تھے اس سے پہلے ہماری کیا حالت تھی، آپ سن لیجیے۔ ہم نے ہر ایک کام کے لیے الگ الگ خدا کو بنا رکھا، اور آپ نے سیرت پڑھا ہوگا، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ذریعے سے اللہ نے یہ پیغام دیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، باطل مٹنا ہے، اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے آیا ہے۔ 360 بتوں کو نکالا گیا۔ ان صحابی نے فرمایا ہمارے لیے بارش کا الگ خدا تھا، بیماری سے شفا کا الگ خدا تھا، سفر پہ جانے والا الگ خدا تھا، پراپر رہنے میں الگ خدا تھا، ہم نے ہر کام کے لیے الگ الگ خدا بنائے۔ اور اس سفر میں جا رہا تھا تو مجھے سفر کا خدا چاہیے تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا باہر جائے کوئی پتھر لائے اسے دھوئے اور اپنے سفر کا خدا کا اسے نام رکھ کر میں ساتھ میں لے جاؤں گا تاکہ وہ میری مدد کر سکے۔ ان کی بیوی باہر گئی، پتھروں کو تلاش کیا اور واپس آ کر مایوس ہو کر شوہر سے کہنے لگی کیا کرو، میں نے پتھروں کو تلاش کیا کوئی پتھر نظر نہیں آتا۔ شوہر نے کہا کہ مجھے سفر میں جانا ہے اور سفر کا خدا نہیں جانا ہے، پتھر اگر نہ ملے تو پھر میں سفر کیسے کروں؟ بیوی سمجھدار تھی، اس نے کہا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جن آٹے کو گوندھ کر میں نے روٹیاں بنائی ہے، جن آٹے کو گوندھ کر میں نے روٹیاں بنائی ہے ان میں سے ایک آٹے کا حصہ میں نے اٹھا کے رکھا ہے، اسی کو گوندھ کر میں ایک شکل دے دیتی ہوں اور سفر کا خدا بنا لیجیے، آپ لے کر ساتھ میں جائیے۔ اس آٹے کو گوندھ کر اس کاغذ نے ایک شکل دی اور اسے بھون دیا جائے تاکہ ٹوٹنے نہ پائے، اور شوہر سے کہا یہ ہمارے سفر کا خدا ہے، آپ ساتھ لے جائیے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر کے خدا کو جو آٹے کا بنا ہوا تھا ساتھ لے کر جا رہا تھا، لیکن چلتے چلتے میرے پاس جتنا کوشا تھا وہ ختم ہو گیا اور کوئی آگے منزل نظر نہیں آ رہی تھی، میں صحرا میں تھا، میں جنگل میں تھا، بھوکا اور پیاسا تھا، اب میرے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی اور چیز باقی نہیں تھی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر پڑی اپنے سامان کے اندر اس خدا پر جو آٹے کا بنا ہوا تھا، میں نے کہا اگر تجھے زندگی بچانا ہے اس خدا کو توڑو اور کھا جاؤ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے خدا کو توڑ لیا اور میں کھا گیا۔ ہماری تو یہ حالت، آپ آئے آپ نے اس خدا سے ہمیں ملایا، معبودہ نے باطل سے ہمیں ہٹا کر آپ نے معبود حقیقی سے ملایا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ سب سے بڑے محسن ہیں۔ اس عظیم الشان شخصیت کے مبارک ہستیوں کا تذکرہ سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، اور مبارک ہستیوں کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثار صحابہ جنہوں نے آپ کے دستے مبارک پر ایمان قبول کیا اور پوری زندگی آپ کی مرضی کے مطابق انہوں نے گزاری، پوری زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزاری اور ایسے ایسے کارنامے انجام دے کر گئے، اللہ تبارک و تعالی عرش پر بیٹھ کر ان صحابہ کی فرشتوں کے سامنے تعریف فرمائے، اور ان کی تعریف میں قرآن گواہ ہے، ان کی تعریف میں احادیث گواہ ہے، ان کی تعریف میں سیرت کی کتابیں گواہ ہیں، اور ان کی تاریخ میں تاریخ کی کتابیں گواہ۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے اس روئے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے اشخاص اور ان جیسی مبارک جماعت نہ پہلے پیدا ہوئی نہ بعد میں پیدا ہو۔ یہ ایسی مبارک ہستیاں، آپ جانتے ہیں رسولوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتے، پیغمبروں کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتے، نبیوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتے،
نبیوں کا انتخاب نبی نہیں کرتے، نبیوں کا انتخاب کوئی بادشاہ نہیں کرتے، نبیوں کا انتخاب براہ راست اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، پیغمبروں کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، رسولوں کا انتخاب براہ راست اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ گویا کہ جتنے انبیاء آدم علیہ السلام کے بعد سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لائے، ان سارے انبیاء رسولوں کا انتخاب براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وہ اللہ کے چنندہ ہیں، وہ اللہ کی طرف سے منتخب کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی کام کھول کر سن لیجیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا انتخاب بھی کسی نے نہیں کیا، عرب والوں نے نہیں کیا، مکے والوں نے نہیں کیا، مدینہ منورہ والوں نے نہیں کیا، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا انتخاب اللہ نے فرمایا ہے۔ روح المعانی میں حدیث موجود جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبوت کے لیے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا ہے اور میرے ساتھ رہنے والوں کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی بھی منتخب کرتا ہے اور اللہ کے نبی کے اصحاب بھی منتخب کرتا ہے، وہ بھی چنندہ ہے۔ اور جو اللہ کا انتخاب ہے ان کے حسن کا کیا کہنا، ان کے ایمان کا کیا کہنا، ان کے اعمال کا کیا کہنا، ان کے اخلاص کا کیا کہنا، ان کی قربانیوں کا کیا کہنا۔ جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے اس سے خوبصورت کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یونیورسٹی اگر انتخاب کرتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، فلاں ڈگری والے کا انتخاب فلاں یونیورسٹی نے کیا ہے، فلاں ڈگری والے کا انتخاب فلاں یونیورسٹی نے کیا ہے، فلاں ملک کی یونیورسٹی نے کیا ہے۔ قربان جائیں صحابہ کی جماعت پر جن کا انتخاب خود اللہ نے فرمایا، خود اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا، اور ان کی تاریخ میں پورا قرآن ہے۔ قرآن میں 30 پارے ہیں، 30 پاروں میں 114 سورتیں ہیں، اور 114 سورتوں میں 6666 آیتیں ہیں، اور 6666 آیتوں میں تقریباً 3 لاکھ سے زائد حروف ہیں۔ قربان جائیں حضرات صحابہ کرام کی مبارک جماعت پر قرآن کا ہر حرف صحابہ کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے، قرآن کا ہر حرف صحابہ کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے کہنے والے نے کہا صحابہ ہماری شان ہے، صحابہ ہماری آن بان ہے، اور صحابہ ہماری جان، صحابہ ہماری جان۔ اگر جسم سے جان نکال دی جائے تو جسم بے جان ہو جائے گا، اگر ہمارے دلوں سے صحابہ کی عظمت نکال دی جائے گی اور ہمارا جسم بھی بے جان ہو کے رہ جائے گا، اور بے جان جسم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے مشاہدہ کیا ہے، کتنا ہی بڑا زبردست آدمی ہو، کتنا ہی بڑا عہدے کا مالک ہو، اتنے ہی بڑے مال و دولت کا مالک ہو، اگر اس کے جسم سے جان نکال دی جائے اسے قبرستان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اگر ہمارے مومنوں کے دلوں سے، مسلمانوں کے دلوں سے، ایمان والوں کے دلوں سے اگر صحابہ کی محبت کو نکال دیا جائے، ان کی عظمت کو نکال دیا جائے، جس طرح بے جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ہمارے جان کی کوئی قیمت نہیں۔ ان کی عظمت کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کی اہمیت کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کی تعلیمات کو پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو ڈالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ کی عظمت سے واقف نہیں ہیں ہم، صحابہ کی اہمیت سے ہم واقف نہیں ہیں، صحابہ کی مبارک زندگی سے ہم واقف نہیں ہیں، صحابہ کے صبح شام سے ہم واقف نہیں ہیں، صحابہ کے مجاہدات سے ہم واقف نہیں ہیں، صحابہ کی ایثار سے ہم واقف نہیں ہیں، صحابہ کی قربانیوں سے ہم واقف نہیں ہیں۔ افسوس اس بات پر ہے بڑے بڑے صحابہ کے نام سے ہی ہم واقف نہیں ہیں۔
اپنی حالت پر ہمیں افسوس کی ضرورت ہے. سب کے نام یاد ہے، اگر یاد نہیں ہے صحابہ کے نام یاد رکھیں. نوجوان بھی بچے یہاں بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہوں گا، اور جو حضرات جوانی کے دہلیز کو پار کر چکے انہیں بھی میں بتانا چاہوں گا ان کے زمانے کے کرکٹ پلیئر کون تھے، ان کے نام آج تک انہیں یاد ہے. انہوں نے کس ملک میں کتنی سینچریاں ماری انہیں بھی یاد ہے. فلم اسٹاروں کے نام یاد ہے، ان کے فلمیں یاد ہے، ان کی فلموں نے کتنا کمایا وہ یاد ہے. افسوس یہ ہے کہ صحابہ کے نام یاد نہیں ہے، اور صحابہ کی کتنی حدیثیں یاد تھی، کون سے صحابہ کی کتنی حدیثیں بڑھی ہے وہ ہمیں یاد نہیں. اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے عرض کروں گا، اپنی زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، زندگی کا کچھ ایسا وقت نکالیے صحابہ کو سمجھنے کے لیے، صحابہ کی عظمت معلوم کرنے کے لیے، صحابہ کے علم کو معلوم کرنے کے لیے، اور صحابہ کے علم پر عمل کے جذبے کے لیے آپ اپنا وقت نکالیے، ورنہ زندگی یوں ہی گزر جائے گی، اور پھر ایک دن آئے گا کہ آپ خاک کے نیچے ہوں گے اور خاک آپ کے اوپر ہوگا. لے کر کچھ نہیں جائیں گے، بلکہ آپ پر خاک ڈالی جائے گی. دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے تم جو 2 دن کا یہ سفر. یہ ہم سفر طے کر رہے، لے کر کچھ نہیں جائیں گے، نہ لائے تھے نہ ساتھ میں لے جائیں گے. سکندر اعظم کا آپ نے نام سنا ہوگا، جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی تھی، جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی تھی. جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزراء سے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے نہلایا جائے، مجھے کفن پہنایا جائے، اور میرے جنازے کو بازار سے گزارا جائے تو میرے کفن سے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دینا. وزراء نے کہا کہ یہ کیسی وصیت ہے؟ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کسے بادشاہ بنانا ہے، اس دولت کا کیا کرنا ہے، جائیداد کا کیا کرنا ہے. آپ نے وہ وصیتیں تو صحیح معنی میں نہیں کی، اور یہ وصیت آپ کر رہے ہیں. تو سکندر اعظم نے جو جملہ کہا تھا، کسی کہنے والے نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، یاد کر تو سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، یاد کر تو سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تو دنیا سے 2 ہاتھ خالی تھے. سکندر اعظم آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا، 2 ہاتھ اس کے خالی تھے. یاد رکھو ہمارے پاس بھی جو دولت ہے وہ سکندر کے مقابلے میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. ہم بھی جائیں گے، کفن ساتھ لے کر جائیں گے، کفن اوڑھ کر جائیں گے، کفن پہن کر جائیں گے. لاکھ آپ کے کپڑوں کو جیب تھے ہوں گے، لیکن ایسا کفن پہنایا جائے گا جو جیب سے خالی ہوگا. اور جو چیز ساتھ میں آنے والی ہے وہ اللہ کے نبی کی محبت ہے، اللہ کے نبی کے گھرانے کی محبت ہے، اللہ کے نبی کے اصحاب کی محبت ہے، اللہ کے اولیاء کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت اور اس کی معرفت ہے. یہی ساتھ لے جائیں گے. دنیا والے دیکھیں گے کہ آپ خالی جا رہے ہیں، مگر فرشتے بتائیں گے اے لوگوں دیکھو اپنی سب کی آنکھوں سے، اگر تمہیں نظر نہیں آتا ہے تو بعد میں دیکھیں گے یہ جانے والا بظاہر خالی معلوم آ رہا ہے، مگر اللہ کی نظر میں بہت بڑا خزانہ لے کر گیا ہے. وہ خزانہ ایمان کا خزانہ ہے، اللہ کی محبت کا خزانہ ہے، اللہ کے نبی کی محبت کا خزانہ ہے، اللہ کے نبی کے گھر والوں کی محبت کا خزانہ ہے، اللہ کے نبی کے اصحاب کا خزانہ ہے، اور اللہ کے اولیاء کی محبت کا خزانہ ہے جو ہم لے کر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا. جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آتی ہے اور 1 رہ جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں جو ساتھ تو جاتی ہیں مگر 2 واپس آتی ہیں 1 رہ جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا مال ساتھ جاتا ہے، اولاد ساتھ جاتی ہے، رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں، اور اعمال ساتھ جاتے ہیں. اولاد اور مال دونوں واپس آ جاتے ہیں اور عمل ساتھ میں رہ جاتا ہے. جو چیز قبر میں کام آنے والی ہے وہ ہمارا عمل ہے، جو حشر میں کام آنے والی چیز ہے وہ ہمارا عمل ہے، جو میزان عمل میں کام آنے والی چیز ہے وہ ہمارے عمل ہے. اور اسی عمل سے ہم بالکل بے بہرا ہیں اور بہت دور ہیں. اسی عمل کو وزنی کرنے کے لیے، اپنے قبر کو منور کرنے کے لیے
اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے جام کوثر حاصل کرنے کے لیے یہ ساری ہمیں محنتیں کرنا پڑے گی. جو محنتیں حضرات صحابہ نے کی، جو محنتیں حضرات صحابہ نے کی، وہ ساری کی ساری ہمیں محنتیں کرنا ہوگا. اور بغیر محنتوں کے نہ اللہ کی محبت مل سکتی ہے، نہ اللہ کے نبی کی محبت مل سکتی ہے، نہ دنیا میں عزت مل سکتی ہے، نہ آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے. ہمارا عنوان تھا عظمت صحابہ و اصلاح معاشرہ، اس لیے میں نے وہ بات چھیڑی ہے. ابھی ہمارا جو عنوان ہے وہ شروع نہیں ہوا، پھر آپ چونک جائیں گے جب اگر شروع نہیں ہوا تو پھر کب تک ختم ہونے والا ہے. آپ بے فکر رہیے، مولانا نے مجھے بتایا ہے، جو وقت بتایا ہے وہ وقت بالکل قریب ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اپنی بات ختم کروں گا اور آپ بے فکر رہ جائیے. غذا بھی ہے یہاں پہ، جسمانی غذا ہے، آپ بے فکر رہ جائیے. میں نے آتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ کے لیے جسمانی غذا کا انتظام کیا گیا ہے. پہلے روحانی غذا لے لیجیے، پھر جسمانی غذا بھی تیار ہے آپ کے لیے. پریشانی کس بات کی ہے پھر؟ اور یہ بات یاد رکھیے، جسمانی غذا سے اہم غذا روحانی غذا ہے. جسمانی غذا نہ ملے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جسم کمزور ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت واقع ہوگی. لیکن اگر روحانی غذا نہ ملے تو کم سے کم نقصان یہ ہے کہ دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہوں گے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آخرت کے ہم ابدی زندگی سے محروم ہو جائیں گے. یہ غذا اہم ہے اس غذا کے مقابلے، مگر ہم کو اس کی فکر کم ہے، اس کی فکر زیادہ ہے. میں سکندرآباد کے اور مولا علی کی لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں جہاں رہتا ہوں وہاں کے بارے میں کہہ رہا ہوں. ولیمے میں آپ بلائیے کیسے آتے دیکھیے، ولیمے میں کیسے آتے. مہاراشٹر ایک پروگرام میں میں گیا تھا تو وہاں ایک صاحب ملے اور انہوں نے مجھ سے کہا آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا کہ حیدرآباد سے آئے. تو وہ جو ہے مسکرانے لگے مجھے دیکھ کر. میں نے کہا کہ کیوں، کیا بات ہوئی، کیوں مسکرا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حیدرآباد کی دعوتوں کو یوٹیوب کے اندر دیکھا ہے، وہاں ایسے ہنگامہ وبا ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ سال بھر سے کوئی کھایا نہیں. جسمانی غذا کتنی فکر اور روحانی غذا کے لیے مسجد کے مؤذن پکار پکار کے تھک جا رہے ہیں، اور ایک ایک مسجد میں 6 7 8 مائک لگے ہوئے ہیں. مائک تو 8 لگے ہوئے ہیں، مصلی 8 آنے پر جنت تیار ہے. روحانی غذا کی اہمیت نہیں ہمارے پاس، اس لیے ہمارے دل مردہ ہو گئے. بیٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا، سننے کو دل نہیں لگ رہا، دعا ہو رہی دعا کرنا دل نہیں چاہ رہا، اور دعا میں رونے کو دل نہیں چاہ رہا. آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں. یہ ہمارے دل کے مردہ ہونے کے نام ہے. 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے میں نے آپ سے ابتدا میں کہا ہے، آپ سے میں بات کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں. اور کوئی جملہ اگر سخت نظر آئے مجھے معاف کر دیجیے گا، مگر میں آیا ہوں آپ کی محبت میں، اور ہم دونوں کی محبت، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ جمع ہے. اس لیے آپ سے صاف طور پر یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، 4 گھنٹے کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. 3 گھنٹوں کے فلمیں دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اگر وقت نہیں ہے 10 منٹ کے لیے نماز پڑھنے وقت نہیں. یاد رکھو، آج اگر آپ نہیں آئیں گے، ابھی موقع ہے آپ کو آنے کے لیے. آپ کے پیروں میں جان ہے، آپ کے ہاتھوں میں جان ہے، آپ کے جسم میں جان ہے. ابھی آپ کو مسجد میں آنے کا موقع دیا جا رہا ہے. اگر آپ نہیں آئیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا جو آپ کو اٹھا کر مسجد میں لایا جائے گا، مسجد میں اٹھا کر لایا جائے گا. اور جب مسجد میں آپ کو اٹھا کر لایا جائے گا، پھر وہاں سے گھر نہیں پہنچایا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے گھر میں آپ کو منتقل کر دیا جائے گا. وہ ایک قبرستان. لوگوں کو اٹھا کے لانے سے پہلے جاگ جاؤ، خود چل کے آؤ، خود چل کے آؤ. آپ نہیں چل کے آئیں گے تو پھر لوگ آپ کو اٹھا کے لیں گے.
صحابہ کی جو قربانیاں ہیں، صحابہ کی نمازیں آپ دیکھیے، عبادتوں میں سب سے اول، خرچ کرنے میں سب سے آگے، اللہ کے نبی سے عشق کرنے میں سب سے آگے، اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے سب سے آگے، دکھی انسانیوں کی مدد کرنے کے لیے سب سے آگے، اللہ کے راستے میں جان کٹانے کے لیے سب سے آگے، ہر کام میں صحابہ سب سے اول تھے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کا انتخاب فرمایا اور یہ اعلان کر دیا، میرے نبی کے صحابہ جس طرح میرے نبی پر قربان ہوتے تھے، جس طرح میرے نبی سے محبت کرتے تھے، جس طرح میرے نبی سے عقیدت رکھتے تھے، میرے نبی کے گھر والوں سے محبت رکھتے تھے، اگر تمہارے دل میں ویسی محبت نہیں ہے، ویسی عقیدت نہیں ہے اور ویسا تعلق نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائیے۔ ہمارا ایمان تو ہوا کی جھونکے کی طرح ہے، زور سے ہوا آئی، کوئی ادھر لے کر چلے گیا، ادھر چلے گئے، کوئی ادھر لے کر چلے گیا، ادھر چلے گئے، کوئی ادھر لے کر چلے گیا، ادھر چلے گئے۔ یہ ایمان کی کمزور ہونے کی علامت۔ اور ایمان جب دل کے اندر راسخ ہوتا ہے، جب پختہ ہوتا ہے، بڑی بڑی ہوائیں اگر آ جائے، بڑی بڑی ہوائیں اگر آ جائے اور بڑا بڑا اگر سیلاب بھی اگر آ جائے، آپ کو اپنے جگہ سے ہلا نہیں پائیں گے، اس لیے کہ آپ ثابت قدم۔ قربان جائے صحابہ پر، قربان جائے ان کی قربانیوں پر، قربان جائے ان کی قربانیوں پر۔ ایک واقعہ سناؤ، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکین مکہ نے انہیں قید کر دیا تھا اور قید بند کی صحبتیں انہیں برداشت کرنی پڑی اور پھر اس کے بعد انہیں باہر نکالا گیا اور مکے والوں نے یہ سمجھا کہ تکلیفوں کی وجہ سے شاید وہ اسلام چھوڑ دیں گے، اللہ کے نبی کی غلامی کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے نبی کے دامن سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے وہ سمجھا مگر ان کا پلان پورا فیل ہوا، وقت گزر گیا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید خانے کے اندر بھی، قید میں رہتے ہوئے بھی ثابت قدم رہے اور جب مکے والوں نے انہیں باہر نکالا اور مکے میں اعلان کیا گیا زید بن دسنہ کو ہم نے قید میں رکھا تھا، بار بار ہم نے تکلیف دے کر انہیں بتایا اور سمجھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ دو، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے ہم تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہے، مگر زید سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اب نتیجے پر ہم یہ پہنچے ہیں کہ زید کو ہم سب کے سامنے ہم سنی پر چڑھائیں گے تاکہ محمد کے غلاموں کو معلوم ہو جائے اور محمد پر ایمان لانے والوں کو معلوم ہو جائے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرتا ہے، جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، ان کا انجام یہ ہوتا ہے۔ حضرت زید کو لایا گیا اور لا کر مکے کے مصروں سے پوچھا کیسے سولی پر چڑھانے سے پہلے ایک بات آپ سے عرض کریں، ابھی بھی موقع ہے، چانس، اور کسی کہنے والے نے کہا گولڈن چانس، ابھی بھی موقع ہے۔ زید نے پوچھا کیا موقع ہے؟ کہا ہم آپ کو آزاد کرنے تیار ہے مگر ایک ہی چھوٹی سی بات ہے، آپ قبول کریں اور پھر آپ آزاد ہو جائیں۔ زید نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہا ایک ہی مرتبہ اپنی زبان سے، انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں سولی سے ہٹایا جائے اور تمہارے نبی کو تمہاری جگہ پر سولی پر چڑھایا جائے، کیا تم صرف اس بات کو پسند کرتے ہو؟ اگر تم پسند کرنے تیار ہے ہم تم کو چھوڑنے تیار ہیں۔ نبی کو لا کے سولی پہ چڑھانے والے نہیں، صرف اس بات کو تم پسند کرتے ہیں کیا کہ تمہاری جگہ پر تمہارے نبی کو سولی پر چڑھایا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ کہتے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کے ان جو مصروں کو دیکھا اور ایک طنز آپ نے مسکراہٹ نکالی اور کہا اب تک میں تمہیں سمجھدار سمجھتا تھا، یہ جملہ تم نے نکال کر تم نے خود ثابت کر دیا، اگر بے عقل کوئی اور ہے تو سب سے پہلے مکے کے مصر۔ تم نے اللہ کے نبی کے غلام کے بارے میں یہ کیسے سوچ لیا کہ مجھے آزاد کر دیا جائے، میرے بدلے میں میرے نبی کو سولی پر چڑھایا جائے؟ زید تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں، سر کے کانوں سے سن کے دل میں اتار لیجیے اور صحابہ کی محبت کو دیکھیے
دیکھیے, صحابہ کی عظمت کو دیکھیے, صحابہ کی نبی سے عشق کو دیکھیے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے مجمع میں مکہ مکرمہ کے اندر, بڑے میدان کے اندر مکہ مکرمہ کے پورے مرد جمع تھے, پوری عورتیں جمع تھے, پورے بچے جمع تھے, سب کے سامنے اعلان کر دیا, اے لوگوں سن لو, مکے کے منصوروں نے مجھ سے یہ آفر دیا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے, تمہارے بدلے میں تمہارے پیغمبر کو سنی جائے. زید پسند کرتے ہو, زید کا یہ اعلان سن لو. یہ بات تو بہت دور کی بات ہے کہ میری جگہ سے میرے نبی کو لایا جائے. زید تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا, زید کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میں اس کے نبی کے پیر میں کانٹا چھوڑ دیا جائے. زید تو اس کو نہیں پسند. یہ ہے صحابہ کا عشق اپنے نبی سے. عشق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے. تاریخ میں وہ بھی واقعہ ہے, بعض روایت میں اسے نقل کیا گیا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سلطنت کے بعد مہمان بن کے گئے تھے, اور اس سلطنت کے بڑے بادشاہ نے انہیں ان کا استقبال کیا اور انہیں کھانے پر بلایا. بڑے بڑے وزراء وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے قسم کے کھانوں کا انتظام کیا گیا. بعد میں ہونے والی ہے پہلے دعوت کا انتظام کیا گیا, اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے لگے. ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا اور وہ لقمہ اٹھانا چاہتے تھے. کسی باتوں والے نے کوڑی مار کر کہا کہ یہاں کے بادشاہ اسے اچھا نہیں سمجھتے ہیں, گری ہوئی چیز گر جائے آپ اسے نہ اٹھائیے گا, بادشاہ غلط سمجھیں گے, اور ہمارے کے کھانے یہاں موجود ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بدل گئی. آپ نے گھور کر دیکھا اور اس کے بعد جملہ لکھا ہے تاریخ کے اندر, سنہرے الفاظ لکھا گیا ہے. آپ نے فرمایا اترکوا سنتی حبیبی لہؤلاء الحمقاء, کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ حذیفہ یہ ہرگز نہیں کر سکتا ہے. آج کوئی ہے میں کہنا اس کے لیے تیار ہے, نبی کی سنت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے ناراضگی مولنے پر تیار ہے, خاندان والوں سے ناراضگی مولنے کوئی اس کے لیے تیار ہے, رشتہ داروں سے ناراضگی مولنے کوئی اس کے لیے تیار ہے. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے, اللہ کے نبی ناراض ہو گئے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے گھر والے ناراض نہ ہو. ایمان کو بنائیے, ایمان کو تازہ کیجیے, اور ایسا ایمان لے کر جائیے جو اللہ کو پسند. اور کون سا ایمان ہے؟ صحابہ جیسا ایمان لے کر جانا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, قرآن میں اعلان کر دیا گیا ہے اے لوگوں وہ ایمان لے کر آئیں گے جو صحابہ جیسا ایمان تھا, وہ ایمان ہی اللہ کے پاس قبول. ویسا ایمان ہمیں بنانا ہے. ایمان بنانے کے لیے صحابہ کی محبت, صحابہ کی عظمت اور حضور کی محبت اور حضور کے گھرانے کی محبت ہمارے دل کے اندر بٹھانا ضروری ہے. آخری بات عرض کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں گا. صحابہ کی محبت اور حضور کے گھرانے کی محبت, یہ دونوں محبتیں یکجا ہونی چاہیے. یہ دونوں محبتیں یکجا ہونی چاہیے. جس طرح ہماری سر میں دو آنکھیں ہیں, ہماری محبت کے لیے دو راستے ہیں, ایک صحابہ کی محبت ہے اور دوسرا حضور کے گھرانے کی محبت. اور آپ کو مثال دوں میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مثال دی ہے ستاروں سے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں, ان میں سے تم کسی ایک کی اتباع کر لو, کامیابی تمہاری قدم چھو. راستہ تلاش کیا جاتا ہے ستاروں کے ذریعے سے, بغیر ستاروں کے کوئی آدمی راستہ تلاش نہیں کر سکتا. صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں میں نسبت دی ہے. اب دوسری بات سنیے, اپنے گھرانے کو, اہل بیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے تشبیہ دی ہے. نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا, سیلاب کا عذاب آیا تھا, وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے وہی لوگ بچے, جو سوار نہیں ہوئے وہ بچے, وہ ہلاک ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کو نوح علیہ السلام کی کشتی سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جہاں بد امنی ہوگی, جہاں بد اخلاقیاں عروج پر ہوں گے, جہاں بے ایمانیاں ہوں گی, اور جہاں بہت سارے ایسے کام ہوں گے, اور لوگ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں
ان کے پاس کوئی آپشن ہے ایک یہ کہ وہ اہل بیت کی محبت کشتی میں سوار ہو جائے اور ستارے جو صحابہ ہیں ان کے مطابق زندگی گزار لے، انشاءاللہ منزل پہ پہنچنا ان کے لیے مقدر ہو جائے۔ اہل بیت کی محبت کشتی میں سوار ہو جائے گی اور صحابہ جو آپ کے ستارے ان کے مطابق آپ منزل کو تلاش کیجئے، انشاءاللہ منزل پر پہنچیں گے۔ اگر آپ کشتی میں سوار ہیں اور ستاروں کے مطابق رہنمائی حاصل نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ بچ نہیں پائیں گے۔ آپ ستاروں میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں مگر کشتی میں سوار نہیں ہے تو بھی آپ بچ نہیں پائیں گے۔ آپ کو بچنا ہے اور ایمان پر سلامت لے کر جانا ہے، اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا ہے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے منزل تلاش کرنا ہے۔ ان محبتوں کو دل میں بٹھائیے، ان کی عظمتوں کو دل میں بٹھائیے، ان کے واقعات سنیے، گھر میں کتابیں لا کے پڑھیے، یا اگر پڑھنا نہیں آتا پڑھنے والوں سے سنیے، اگر موقع ہے تو مسجدوں کے اندر ایسا انتظام ہوتا ہے تو وہاں جا کے سنیے اور اس کے لیے وقت نکالیے۔ انشاءاللہ صحابہ کی ان تعلیمات کو سن کر آپ کی زندگی اگر بدل جائے گی، انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس مجلس کو، آج کی اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اس جلسے کے انعقاد کے لیے کوششیں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت پیدا فرمائے، اہل بیت کی محبت پیدا فرمائے، اللہ کے نبی کی محبت پیدا فرمائے اور اللہ کی معرفت ہم کو حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے۔ جو لوگ یہاں جلسے میں